پروگرام مسائل طبیہ کے ساتھ میں ہوں اکرام اللہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قبلہ حجت الاسلام المسلمین علامہ فرحت حسین صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ قبلہ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایڈز میں مبتلا مریض کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بیماری سے محفوظ انسان سے شادی کرے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، سب اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ فقہی احکام کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ سلامت رہیں سر۔ دوسری بات، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کوئی چیز اس کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ اس سے محفوظ ہونا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی نیچر ہونی چاہیے انسان کے اندر، دوسرے انسان کے بارے میں بھی۔ تو یہ انسان کی میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، نیچر کی بات کر رہا ہوں، اور اسی کو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پریزنٹ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ وہ چیز جو تم خود پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو آئیں اب ہم فقی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ اس کی جان لیتے ہیں جواب کو، کہ آیت اللہ سیستانی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں جب ایڈز سے محفوظ شخص کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ دھوکہ دینا یعنی دھوکہ نہ دیا جائے، جو اپنے لیے وہ پسند کر رہا ہے دوسروں کو پسند کرے۔ اب وہ ایسی جگہ پہ ایسی چیز کو اس کے ساتھ نہ لے جائے جو اس کے لیے خطرے کا باعث۔ پورے جواب سنیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ بئی معنی کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ ایڈز کا مریض ہے، منگنی یا ہم بستری کے موقع پر خود کو ایڈز سے محفوظ ظاہر کرے، یہ دھوکہ یعنی نہ دے کسی کو۔ چنانچہ ایڈز کے مریض کے لیے وہ ہم بستری بھی جائز نہیں جو بیماری کے منتقل ہونے کا باعث بنے۔ لیکن اگر بیماری کے منتقل ہونے کا صرف احتمال اور یقین نہ ہو تو ہم بستری سے اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، بشرطے کہ بیوی یا شوہر میں سے اس بیماری سے محفوظ ہوں، اس کو ہم بستری پر رضامندی ہو۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ اگر اس کے لیے بیماری جو ہے وہ خدشہ ظاہر نہ کر رہی ہو، اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو رہی ہو تو جائز ہے۔ لیکن اگر وہ چیز منتقل ہونے کا سبب بن رہی ہو تو جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اس کو چھپانا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ چھپانا ایک لحاظ سے دھوکہ اور فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جب آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو کرے کیا قاضی۔ تو جب میاں بیوی راضی ہیں ان امور میں جو معاملات ان کے ہوتے ہیں تو اب جو ہے وہ فتوے پیچھے رہ جاتے ہیں، اب شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔